ایپسٹولری ناول۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع 1740 میں لکھا گیا ناول پامیلا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ناول کی اس قسم پر بات کریں گے جو پامیلا سے شروع ہوتی ہے۔ ناول کی صنف نے جہاں ہمیشہ اپنے عہد کے خطرناک ترین سوالات اٹھانے کی کوشش کی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیانیے کو بدلتے حالات کے ساتھ نیا رنگ بھی دیا ہے۔ جب کبھی اظہار کا کوئی نیا طریقہ یا ذریعہ سامنے آیا، ناول نے اس سے ضرور کام لیا۔ 18ویں صدی ڈاک کے عام ہونے کی صدی ہے۔ خطوط کے تبادلے میں رفتار پیدا ہو گئی تھی اور عام لوگ بھی سرعت سے خط لکھنے اور ان کا جواب دینے لگے تھے۔ ایسے میں ناول نے بھی لکھنے کی اس طرز کو اپنا لیا۔ پورے کا پورا ناول خطوط کی شکل میں لکھنے کی روایت بن گئی۔ خط کی طرز پر لکھے جانے والے یہ ناول ایپسٹولری ناول اور اردو میں مکتوباتی ناول کہلاتے ہیں۔ ایپسٹولری ناول ایک ایسا ناول ہوتا ہے جس میں بیانیہ سیدھے سادے انداز کی بجائے خطوط کی شکل میں تعمیر ہوتا ہے۔ یہ اصطلاح عام طور پر ان ناولوں پر بھی لاگو ہوتی ہے جن میں خطوط کے علاوہ دیگر دستاویزی شکلیں بھی شامل ہوتی ہیں، جیسے ڈائری یا اخباری تراشے، لیکن اولویت خطوں کو ہی حاصل ہے۔ خطوں کے ذریعے بیانیے کی تعمیر کے کئی انداز ہیں۔ کبھی ایک ہی کردار کے خطوط ہوتے ہیں اور کبھی دو یا دو سے زیادہ کرداروں کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ مکتوباتی انداز کہانی کو زیادہ حقیقت پسندانہ بنا دیتا ہے، کیونکہ ذاتی خطوط اور روزمرہ تحریروں کی شکل قاری کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ حقیقی دستاویزات پڑھ رہا ہے۔ اس سے کرداروں کے اندرونی احساسات تک براہ راست رسائی آسان ہوتی ہے، اور اس معاملے میں یہ واحد متکلم راوی کی حیث سے بھی زیادہ کارآمد ہے۔ مختلف کرداروں کے خطوط شامل کرنے سے کہانی کئی زاویوں سے سامنے آتی ہے اور قاری کو ہر کردار کو اپنی اینک سے واقعات دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کہانی میں سسپینس اور تجسس برقرار رہتا ہے، کیونکہ بیانیہ سیدھا چلنے کے بجائے من مرضی کے وقفے سے چلتا ہے۔ خط کا انداز کسی رازدار کو دل کی بات بتانے کا سا ہوتا ہے، اس لیے مکتوباتی انداز کردار کی نفسیات، خوف، کمزوریوں اور خوابوں کو براہ راست ظاہر کرتا ہے، جو عام بیانیے میں مشکل ہو سکتا ہے۔ خطوط کے ذریعے مصنف معاشرتی رویوں، اخلاقی مسائل اور لوگوں کے باطنی تضادات پر کھل کر مؤثر تبصرہ کر سکتا ہے، اور اس میں مصنف پر یہ الزام بھی نہیں آ سکتا کہ اس نے کردار کو اپنا ماؤتھ پیس بنا دیا ہے۔ اس طرز میں کہانی مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہوتی ہے، تو قاری کو واقعات جوڑ کر اپنی سمجھ بوجھ سے مکمل تصویر بنانی پڑتی ہے۔ یوں اس کا مطالعہ مجہول کے بجائے فعال رہتا ہے۔ دنیا کا پہلا مکتوباتی ناول 1485 میں لکھا جانے والا دیگو دی سین پیدرو کا ہسپانوی ناول کارسل دی ایمر یعنی اسیر محبت تھا۔ اس کے بعد اس دور میں ہسپانوی اور فرانسیسی زبان میں کئی مکتوباتی ناول سامنے آئے۔ انگریزی میں مکتوباتی ناول کے بانی جیمز ہاول کو مانا جاتا ہے، جنہوں نے فیملیئر لیٹرز کے عنوان سے 1645 اور 50 کے درمیان میں ناول لکھا۔ پھر ایفرا بین کا لو لیٹرز بٹوین اے نوبل مین اینڈ ہز سسٹر، یہ ناول 1684 میں لندن سے شائع ہوا تھا۔ 18ویں صدی میں جہاں عوام میں خطوں کی مقبولیت بڑھی، وہاں ناول میں بھی اس انداز کا چلن بڑھتا گیا۔ مکتوباتی ناول کا سب سے مقبول باب سیموئل رچرڈسن کا 1740 میں لکھا گیا ناول پامیلا ہے، جو ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے۔ پامیلا کی بے انتہا شہرت اور مقبولیت نے اس صنف کی بنیادیں مضبوط کر دی تھیں، حتیٰ کہ خود سیموئل رچرڈسن نے بھی اسی حیت میں 2 مزید ناول لکھے۔ 1748 میں جون کلیلینڈ کا ناول فینی ہل بھی خطوط پر مبنی تھا۔ یہ طرز 18ویں صدی میں خاصی مقبول ہوئی۔ فرانس میں روسو کا جولی اور جرمنی میں گوئٹے کا دی ساروز آف ینگ ورتھر نے مکتوباتی ناول کو نیا رنگ دیا۔ 19ویں صدی میں مکتوباتی ناول ایک عام روایت ہونے کی وجہ سے اپنا تخصص کھونے لگی تھی، مگر پھر بھی یہ طرز
مختلف ناولوں میں جاری رہی۔ این برونٹے کا 1848 میں لکھا گیا دی ٹیننٹ آف وائلڈ فیل ہال، میری شیلی کا فرینکسٹائن اور برہم سٹوکر کا ڈریکولا اس صنف کی نمایاں مثالیں ہیں۔ 20ویں صدی میں بھی یہ طرز جاری رہی اور بہت سے ناولوں میں مکمل طور پر یا جزوی طور پر اس تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر صرف مشہور ناولوں کا تذکرہ کریں تو سال بیلو کا ناول ہرزوگ، سوشاکو اینڈو کا ناول سائلنس، مارگریٹ ایٹوڈ کا دا ہینڈ میڈز ٹیل، ایلس واکر کا دا کلر پرپل اور کارلوس فونتیس کا دا ایگلز تھرون اسی حیت میں لکھے گئے ہیں۔ مکتوباتی طرز آج بھی کارآمد ہو سکتی ہے، جبکہ خط لکھنے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اب ای میل یا واٹس ایپ میسج کی شکل میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یا اگر کہانی کے اندر وقت پرانے زمانے کا ہو تو خطوں سے کام لیا جا سکتا ہے۔ ناول پامیلا کا تعارف۔ اس ناول کا پورا نام پامیلا اور ورچو ریوارڈڈ ہے اور اسے 1740 میں سیموئل رچرڈسن نے انگریزی زبان میں لکھا تھا۔ البتہ عام طور پر اسے پامیلا ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ناول سیموئل رچرڈسن کا پہلا ادبی شاہکار ہے جسے 18ویں صدی کے انگلش ادبی منظرنامے میں ایک انقلابی تجربہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ تخلیق اس رجحان کا پیش خیمہ بنی جس نے مکتوباتی طرز کے ذریعے بیانیے میں داخلی کیفیات، نفسیاتی پیچیدگیوں اور اخلاقی کشمکش کو مرکزی اہمیت دی۔ پامیلا محض ایک بیانیہ نہیں بلکہ ایک ایسی آواز ہے جو اس دور کی طبقاتی ساخت، جنس و طاقت کے تعلقات اور اخلاقی اقدار کے بدلتے ہوئے معیارات پر سوال اٹھاتی ہے۔ رچرڈسن کے اس فن پارے میں قاری اور کردار کے درمیان جذباتی اور فکری سطح پر ایک گہرا ربط قائم ہوتا ہے۔ اس ناول نے ناول نگاری کی صنف کو مہمیز دینے کے ساتھ ساتھ مکتوباتی ناول کے چلن کو بھی عام کیا۔ اس ناول کو اپنے زمانے میں ہی بہت شہرت حاصل ہو گئی تھی اور اسے وسیع پیمانے پر بالکل ایسے ہی پڑھا جاتا رہا جیسے ہمارے ہاں الطاف حسین حالی کی مد و جزر اسلام۔ پامیلا کی حیثیت انگریزی ناول کی تاریخ میں ایک سنگ میل جیسی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب قصہ گوئی آہستہ آہستہ داستانی رنگ و آہنگ سے نکل کر ایک نئے، حقیقت پسند اور داخلی تجربے پر مبنی اسلوب میں ڈھل رہی تھی۔ رچرڈسن نے اس ناول کے ذریعے محض ایک کہانی تخلیق نہ کی بلکہ ایک ادبی رویہ قائم کیا تھا، ایسا رویہ جو فرد کی باطنی دنیا، اخلاقی کشمکش اور سماجی دباؤ کو براہ راست متن کا حصہ بناتا ہے۔ اس کی نثر میں ایک مخصوص لطافت اور داخلی حرارت ہے، جیسے کردار کاری کو بالکل اپنے دل کے پاس بیٹھے محسوس ہو رہے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ناول ہمیں بتاتا ہے کہ 18ویں صدی کا ادبی مزاج محض تفریح پر اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ اخلاقی تشکیل اور معاشرتی اقدار کی تشکیل نو کا خواہاں بھی تھا۔ یوں پامیلا کو صرف ایک ادبی متن نہیں بلکہ اس عہد کے فکری اور تہذیبی مزاج کا عکاس بھی کہا جا سکتا ہے۔ پامیلا کے مصنف سیموئل رچرڈسن کا تعارف۔ سیموئل رچرڈسن کی زندگی کچھ اس انداز کی ہے جیسے کوئی شخص خاموشی سے اپنے عہد کی تہذیبی نبض پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہو اور پھر ایک دن قلم کے ذریعے اس کا پورا نقشہ کھینچ دے۔ وہ 1689 میں انگلستان کے ایک متوسط مگر محنتی گھرانے میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم عام سی تھی مگر مزاج میں مطالعے اور تحریر کا ذوق شروع ہی سے رچا بسا تھا۔ معاشی ضروریات نے جلد ہی اسے کتابت اور طباعت کے پیشے کی طرف دھکیل دیا اور یہی پیشہ بعد میں اس کے لیے ادبی اظہار کا وسیلہ بھی بن گیا۔ رچرڈسن نے طویل عرصہ چھاپا خانے کے کاروبار میں گزارتے ہوئے اس فن کی باریکیاں سیکھیں اور ساتھ ساتھ انسانی فطرت کا قریب سے مشاہدہ بھی کیا۔ اس کی ادبی زندگی کا آغاز نسبتاً دیر سے ہوا، لیکن 1740 میں پہلی ہی بڑی تخلیق پامیلا نے اسے شہرت کے آسمان پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد 1748 میں کلاریسا آیا جو جذباتی اور اخلاقی پیچیدگیوں کے اعتبار سے
آج بھی انگریزی ناول کی عظیم تخلیقات میں شمار ہوتا ہے، اور پھر 5 سال بعد ناول سر چارلس گرینڈسن نے اس کی ادبی حیثیت کو مزید مستحکم کیا۔ وہ اپنی تحریروں میں اخلاقی تربیت، سماجی شعور اور انسانی تعلقات کی پیچیدگیوں کو اس مہارت سے استعمال کرتا ہے کہ قاری خود کو اس مکالمے کا حصہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کی تحریروں نے مکتوباتی ناول کو ایک باقاعدہ ادبی صنف کے طور پر قائم کیا، اور 18ویں صدی کے قارئین کے لیے نہ صرف تفریح بلکہ اخلاقی تربیت کا فریضہ بھی سر انجام دیا۔ رچرڈسن کو اس کے دور میں ہی زبردست مقبولیت ملی، اور اسے ایک سنجیدہ ادبی معمار کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا۔ رچرڈسن 1761 میں لندن میں انتقال پا گیا تھا، مگر اس کی وراثت آج بھی ناول کی صنف میں اس مقام پر کھڑی ہے جہاں وہ محض قصہ گو نہیں بلکہ انسانی احساسات، سماجی اقدار اور اخلاقی سوالات کے ایک گہرے مورخ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ناول کا تاریخی و ادبی پس منظر۔ پامیلا 18ویں صدی کے انگلستان کے اس سماجی اور فکری ماحول سے جڑا ہوا ہے جہاں جاگیردارانہ نظام آہستہ آہستہ اپنی گرفت کھو رہا تھا، اور متوسط طبقہ معاشرتی اور اقتصادی طور پر ابھر رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب صنعتی سرگرمیوں کی ابتدائی لہر، شہری آبادی میں اضافے اور کاروباری طبقے کی مضبوطی نے سماجی اقدار کو نئی شکل دینا شروع کی۔ ادب میں بھی اس تبدیلی کا عکس نمایاں تھا۔ قصہ گوئی داستانوی رنگ سے نکل کر انفرادی تجربات، روزمرہ کی زندگی اور اخلاقی تربیت پر مرکوز ہونے لگی۔ رچرڈسن نے پامیلا میں اسی ابھرتے ہوئے متوسط طبقے کی اخلاقی حیثیت اور سماجی عزت کو مرکزی مقام دیا، جو جاگیردارانہ رویوں کے ساتھ ٹکراؤ کر رہی تھی۔ اس عہد میں مذہبی اصلاحات اور اخلاقی تبلیغی مہمات کا رجحان بھی عام تھا، جس نے ادب میں کرداروں کی پاک دامنی، محنت اور دیانتداری کو ایک قسم کی مثالی قدر کے طور پر پیش کرنے کا چلن پیدا کیا۔ یوں پامیلا محض ایک انفرادی کہانی نہیں بلکہ اپنے زمانے کے طبقاتی، اخلاقی اور فکری ڈھانچے کی علامتی نمائندگی بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا مطالعہ اس عہد کی سماجی تاریخ کو سمجھنے کے لیے بھی اہم حوالہ بن جاتا ہے۔ پامیلا کی کہانی۔ اس ناول میں بنیادی طور پر پامیلا اینڈریوز نام کی ایک لڑکی کی کہانی ہے۔ پامیلا ایک بڑے گھر کی ملازمہ ہے اور 15 برس کی ایک چنچل، ذہین، حسین اور حد سے زیادہ نیک چلن لڑکی ہے۔ اس ناول کی کہانی خطوط کی شکل میں بیان ہوئی ہے جو پامیلا اپنے گھر والوں کو لکھتی ہے۔ وہ 3 برس تک انگلینڈ کے ضلع بیڈ فورڈ شائر میں ایک مہربان خاتون لیڈی بی کی خدمت گزار رہی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لیڈی بی وفات پا گئی اور اس کا 22 برس کا بیٹا اسکوائر بی گھر کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ ایک امیر زادہ ہے اور گھر کا مالک ہونے کی حیثیت سے خود کو پامیلا کا بھی مالک سمجھنے لگتا ہے۔ اس کی نظریں پامیلا کے حسن پر ہیں جس کی مٹھاس وہ پہلی فرصت میں چکھنا چاہتا ہے۔ شروع میں تو ماں کے سوگ میں یہ صاحب مہذب رہتے ہیں، لیکن کچھ ہی دن بعد ان کی طبیعت میں نرمی کی جگہ شرارت آ جاتی ہے اور وہ پامیلا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ پامیلا ایک شریف اور پاک دامن لڑکی ہے۔ اسے کسی صورت بھی وہ توقعات پوری نہیں کرنی جو اس کا مالک دل میں پالے ہوئے ہے، لیکن دوسری طرف اپنی معاشی مجبوری میں وہ اس ملازمت کو چھوڑ بھی نہیں سکتی۔ پامیلا اپنے خطوط میں اپنے غریب مگر باوقار والدین کو بتاتی ہے کہ وہ اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دے گی۔ اگر معاملات حد سے بڑھے تو وہ نوکری جانے کی پرواہ بھی نہیں کرے گی۔ اس کے والدین بھی جواب میں لکھتے ہیں، بیٹی اگر یہ صاحب حد سے زیادہ بڑھے تو فوراً گھر واپس آ جانا۔ کچھ ہی عرصے بعد مسٹر بی اپنی اصل نیت ظاہر کرتا ہے۔ ایک دن وہ اچانک موقع دیکھ کر اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جب مسٹر بی جسمانی طور پر اس پہ ہاتھ ڈالنے اور اپنی ہوس مٹانے میں کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن
پامیلا جیسی لڑکی پر تسلط اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پامیلا فوراً پیچھے ہٹتی ہے، اپنا لباس درست کرتی ہے اور بلند آواز میں احتجاج کرتی ہے۔ اس کا چہرہ غصے اور خوف سے سرخ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی آواز میں ذرا بھی لرزش نہیں آتی۔ اس واقعے کے فوراً بعد پامیلا اپنے والدین کو تفصیل سے خط لکھتی ہے۔ وہ نہ صرف پیش آنے والے واقعات کا ذکر کرتی ہے، بلکہ اپنے خوف، اضطراب اور اس کے ساتھ ساتھ عزم کی کیفیت بھی بیان کرتی ہے۔ وہ صاف صاف بتاتی ہے کہ مسٹر بی کس نیت اور منصوبے کے تحت اسے دیکھتا ہے۔ جب مسٹر بی کو علم ہوتا ہے کہ پامیلا نے سب کچھ اپنے والدین کو لکھ بھیجا ہے، تو وہ شرمندگی یا پچھتاوے کے بجائے معاملہ دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ پامیلا کو پیسوں کا لالچ دینے کی پیشکش کرتا ہے، گویا اس کے خیال میں عزت جیسی قیمتی چیز محض چند سکوں کے عوض بک سکتی ہے۔ لیکن پامیلا کا جواب سخت اور دو ٹوک ہوتا ہے۔ وہ صاف کہہ دیتی ہے کہ نہ اس کی زبان کو خریدا جا سکتا ہے، نہ اس کا قلم روکا جا سکتا ہے۔ اب صاحب کو معلوم ہو چکا ہے کہ پامیلا کے خطوط میں اس کی خوب توصیفیں بیان کی جاتی ہیں، تو وہ خط کتابت پر پہرا بٹھا دیتا ہے۔ پھر وہ ایک دن کمرے کی الماری میں چھپ کر پامیلا کے کپڑے بدلنے کا منظر دیکھتا ہے اور باہر نکل کر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ لیکن پامیلا کی ایک عادت اس کے دفاعی نظام کا سب سے اہم مہرہ ہے، وہ یہ کہ خطرہ حد سے بڑھتے دیکھ کر وہ بے ہوش ہو جایا کرتی ہے۔ اس موقع پر بھی مسٹر بی کی جارحانہ پیش قدمی کے نتیجے میں جب وہ بے ہوش ہو جاتی ہے تو مسٹر بی کے ارادے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ پامیلا اپنے مالک کے گھر سے نکل کر والدین کے پاس جانے کا ارادہ کئی دفعہ کر چکی ہے، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے۔ وہ جب بھی گھر جانے کی بات کرتی ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے روک لیا جاتا ہے۔ کبھی کسی قیمتی کڑھائی والے واسکٹ کو مکمل کرنے کا بہانہ، اور کبھی کوئی اور۔ آخرکار وہ تمام ہمت جمع کر کے وہاں سے نکلنے کا بندوبست کرتی ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ بیڈ فورڈ شائر کے راستے اپنے والدین کے پاس چلی جائے، مگر کوچوان جو دراصل مسٹر بی کا ہی آدمی ہوتا ہے اس سے دھوکہ کرتا ہے اور اسے والدین کے پاس لے جانے کی بجائے ایک دور افتادہ اور ویران علاقے لنکن شائر میں واقع ایک بڑے مکان میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ مکان بالکل الگ تھلگ ہے، جس سے بھاگ نکلنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہاں پامیلا کی ملاقات مسز جیوکس سے ہوتی ہے، جو اس مکان کی منتظم ہے۔ مسز جیوکس نہ صرف سخت دل بلکہ عیار اور چلاک عورت ہے۔ وہ مسٹر بی کی مکمل وفادار ہے اور پامیلا پر ہر وقت کڑی نظر رکھتی ہے۔ بظاہر خوش اخلاقی اور دوستانہ رویہ دکھاتے ہوئے بھی اس کے انداز میں ایک ایسی سختی اور نگرانی شامل ہے جو پامیلا کو یہ احساس دلا دیتی ہے کہ وہ ایک خفیہ طور پر تیار کیے گئے قید خانے میں ہے، جہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہاں سے ناول میں ایک نیا موڑ آتا ہے، کیونکہ پامیلا کی آزادی کی خواہش اور مسٹر بی کی چالاکیوں کا باقاعدہ ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ یہاں پامیلا ڈائری کی شکل میں اپنی داستان لکھتی ہے، کیونکہ خطوط بھیجنے کا کوئی راستہ نہیں۔ قید کے یہ دن پامیلا کے لیے جیسے ایک طویل اور بے کنار سمندر کی مانند تھے، مگر اس نے اپنے دل اور قلم کو مزمحل نہ ہونے دیا۔ وہ روز خطوط لکھتی، مگر چونکہ اسے یہ علم نہ تھا کہ یہ کب روانہ ہو سکیں گے، اس لیے وہ سلام اور دستخط کے تکلف کو چھوڑ کر ایک مسلسل روداد کی شکل میں لکھتی چلی گئی۔ ان دنوں وہ سوچتی رہتی تھی کہ فرار کا کوئی راستہ نکل آئے۔ یوں جلد ہی اس کی نگاہ پادری مسٹر ولیمز پر جا ٹھہری، جو وہاں آیا کرتا تھا۔ ان دونوں نے آپس کے پیغامات چھپانے کا ایک معصوم سا منصوبہ بنایا۔ باغ میں سورج مکھی کے پودے کے پاس وہ ایک دوسرے کے لیے خط رکھ دیتے، جہاں مسز جیوک کی کڑی نگاہ پہنچ نہ سکتی تھی۔ مسٹر ولیمز مقامی رئیسوں سے پامیلا کے حق میں تائید حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سب ان کے اور پامیلا کے درمیان تعلق پر شک کرتے ہیں۔ مسٹر ولیمز کی نیت صاف تھی، مگر حالات
اور لوگوں کے شکوک نے اس کے قدم ڈگمگا دیے۔ ایک دن مسٹر ولیمز نے تجویز دی کہ اگر وہ اور پامیلا شادی کر لیں تو مسٹر بی کا اس پر کوئی اختیار نہیں رہے گا۔ پامیلا نے یہ سن کر سر ہلا دیا۔ پامیلا کا خیال تھا کہ موجودہ حالات میں اپنی عزت بچانے کا یہ راستہ موزوں ترین ہے، لیکن جلد ہی اسے معلوم ہوا کہ یہ تجویز خود مسٹر بی نے ہی ایک سازش کے تحت پادری کے ذریعے بھیجی تھی، تو اس نے یہ تجویز بھی ٹھکرا دی۔ پھر ایک دن ولیمز پامیلا سے مل کر واپس جا رہا ہوتا ہے کہ اس پر حملہ ہوا۔ ڈاکوؤں نے اس کی بھرپور جامہ تلاشی لی اور تمام جیبیں خالی کروا دی۔ پامیلا کو شک ہوتا ہے کہ شاید یہ سب بھی مسٹر بی کی سازش تھی تاکہ پامیلا کے خطوط چھینے جا سکیں۔ اس دن اس نے پہلی مرتبہ فرار کی کوشش کی، مگر اپنے خوف اور اندیشوں کے سبب اس کے قدم باغ کے بیچ رک گئے اور وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس دن کے بعد مسٹر بی کی طرف سے ایک عجیب و غریب اور خوفناک سوئس آدمی مسٹر کولبرنٹ اس پر نظر رکھنے کے لیے بطور پہرے دار تعینات ہو گیا۔ ادھر ڈکیتی کے دوران مسٹر ولیمز جس رقم سے محروم ہوا تھا، مسٹر بی نے اس رقم کو قرض گردانا اور اس کی عدم ادائیگی پر ولیمز کو جیل بھجوا دیا۔ یہاں مایوس ہو کر ایک رات پامیلا نے بھاگنے کی آخری کوشش کی، لیکن ایک خستہ دیوار پھلانگتے ہوئے اینٹوں کی بوسیدہ تعمیر اکھڑ گئی اور پامیلا کا سر اور ٹانگیں لہو میں نہا گئے۔ مایوسی کے عالم میں وہ حوض کے کنارے جا کھڑی ہوئی کہ پانی میں ڈوب کر مر جائے، مگر اچانک ایک عجیب سی روشنی اس کے دل میں اتری، جیسے خدا نے اس کا ہاتھ تھام لیا ہو۔ اس کے اپنے ضمیر اور نیکی کے عہد نے اسے بچا لیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ صبح نوکروں نے اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں مکان کے کھلے احاطے میں پایا۔ چند دن بعد مسٹر بی آیا۔ اس نے بڑی دیدہ دلیری سے پامیلا کو اپنی داشتہ بنانے کی شرائط پیش کی، مگر پامیلا نے حقارت سے ان شرائط کو ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد مسٹر بی نے اپنی حکمت عملی پھر بدلی اور ایک نوکرانی کا روپ دھار کر گھر میں آیا۔ رات کے وقت اس نے نوکرانی کے روپ میں نشے میں چور ہو کر پامیلا پر دسترس پانے کی کوشش کی، لیکن پامیلا کی اسی عادت نے اسے بچا لیا جس کے تحت وہ خطرہ محسوس کرتے ہی بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ اس مرحلے پر مسٹر بی کا دل بدلنے لگا اور اس نے زور زبردستی کے بجائے نرمی سے پامیلا کا دل جیتنے کا سوچا۔ اس نے پامیلا کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ اس کے کردار کا گرویدہ ہو گیا ہے، مگر ابھی بھی وہ شادی سے گریزاں تھا۔ اس دوران پامیلا کو ایک جپسی عورت کا پیغام ملا جس میں خبردار کیا گیا تھا کہ مسٹر بی ایک جعلی شادی کا جال بن رہا۔ یہ خط پامیلا کو مسٹر بی کے خلاف سخت رد عمل پر آمادہ کر دیتا ہے اور اس کے دل میں پیدا ہونے والے نرم جذبات بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ جب مسٹر بی سفر سے واپس آتا ہے تو پامیلا اس کی کوئی بات نہیں سنتی۔ مسز جیوکس مسٹر بی کو پامیلا کے تازہ خطوں کا ایک مجموعہ دیتی ہے۔ مسٹر بی یہ اندازہ لگاتا ہے کہ لنکن شائر میں بھی پامیلا کی خط لکھنے کی عادت بدستور جاری رہی، چنانچہ وہ اس کے باقی تمام خطوط بھی پامیلا سے طلب کرتا ہے، جو پامیلا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دے دیتی ہے۔ ان خطوط کے مطالعے سے پامیلا کے کردار اور اس کی پاکیزگی پر مسٹر بی کا اعتقاد اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ تحریریں اس کے دل کو کس قدر گہرائی سے چھو گئی ہیں۔ وہ اپنے سخت رویے پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ آئندہ اس کی تلافی کرے گا۔ لیکن جب پامیلا جھوٹی شادی کے خدشے کے باعث پھر سے اپنے والدین کے پاس جانے کی درخواست دہراتی ہے تو مسٹر بی کو دکھ پہنچتا ہے اور وہ غصے میں آ کر اسے وہاں سے جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ راستے میں ایک سرائے پر قیام کے دوران پامیلا کو مسٹر بی کا خط ملا۔ اس بار خط میں مسٹر بی کا لہجہ نرم تھا، جیسے کسی زخمی دل کا، اور محبت کا ذکر تھا جو اسے بیمار کر رہی تھی۔
پامیلا نے پلٹ کر آنے کا فیصلہ کر لیا۔ واپسی پر دونوں میں منگنی طے پائی۔ محدود تعداد میں کچھ پڑوسی جنہوں نے کسی زمانے میں پامیلا کی فرار میں مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، اب کھانے پر آتے ہیں اور مسٹر بی کی منگیتر کو دیکھنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔ پامیلا اپنی خوبصورتی اور نسبتاً شائستگی سے سب کو متاثر کر دیتی ہے۔ اسی دن مسٹر اینڈریوز یعنی پامیلا کا باپ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، جسے ایک خط سے یہ گمان ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو سکوائر بی کی مکمل بگڑی ہوئی داشتہ کی حیثیت میں دیکھیں گے، مگر پامیلا کو منگنی میں دیکھ کر وہ نہایت مسرت سے بیٹی کے ساتھ ملتا ہے اور سب مہمان اشتیاق سے اسے دیکھتے ہیں۔ آئندہ چند دنوں میں بگی کی سیر اور شادی کی تاریخ وغیرہ پر بحث و تکرار چلتی رہتی ہے۔ مسٹر بی اور مسٹر ولیمز کے درمیان صلح بھی ہو جاتی ہے اور مسٹر بی اسے جیل سے آزاد کروا دیتا ہے۔ منگنی کے 2 ہفتے بعد پامیلا اور مسٹر بی کی شادی خاندانی چرچ میں انجام پاتی ہے۔ مسٹر ولیمز نکاح پڑھاتے ہیں اور مسز جیوکس دلہن کے ساتھ شریک ہوتی ہے۔ مسٹر بی کو احساس تھا کہ ان دونوں کے معاشرتی تفاوت کی وجہ سے اس شادی پر بہت اعتراضات ہوں گے، اس لیے وہ اپنی سوسائٹی سے اس شادی کو وقتی طور پر چھپانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن چند دن بعد مسز جیوکس کھانے سے پہلے مشروبات پیش کرتے وقت حادثاتی طور پر مسٹر بی کے رشتہ داروں کے سامنے یہ خبر ظاہر کر دیتی ہے۔ اسی شام مسٹر بی ایک قریب المرگ دوست کی عیادت کو جاتے ہیں، اگلی صبح تک واپس نہیں آتے، اور اس دوران ان کی بہن لیڈی ڈیورز آ دھمکتی ہے، جو یہ نہیں جانتی کہ پامیلا اور مسٹر بی کی شادی ہو چکی ہے۔ جب اسے شادی کا علم ہوتا ہے تو وہ پامیلا کو اس کی غربت اور نچلے طبقے سے تعلق ہونے پر سخت طعنے دیتی ہے اور اپنے ایک بھانجے اور ایک ملازمہ کی مدد سے قید کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پامیلا بڑی مشکل سے کھڑکی کے راستے نکل کر مسز جیوکس اور مسٹر کولبرن کی مدد سے اس گھر میں پہنچتی ہے جہاں مسٹر بی موجود ہوتا ہے۔ وہاں پامیلا اپنی بیتی سناتی ہے اور مسٹر بی اس کو تسلی دیتے ہیں۔ اگلی صبح لیڈی ڈیورز نئے شادی شدہ جوڑے کے کمرے میں آ دھمکتی ہے۔ بھائی بہن میں تکرار ہوتی ہے، جس میں لیڈی ڈیورز اٹلی میں مسٹر بی کے لڑے گئے ایک ڈویل کا ذکر کرتی ہے۔ وہ غصے میں گھر سے نکل جاتی ہے، مگر رات کے کھانے پر واپس آ جاتی ہے تو مسٹر بی اس سے صلح کی کوشش کرتا ہے۔ کھانے کے بعد لیڈی ڈیورز سیلی گوڈفرے نامی ایک عورت کا ذکر چھیڑ دیتی ہے، جس پر مسٹر بی پامیلا کو وضاحت دیتا ہے۔ اٹلی کے ڈویل کا پس منظر اور اپنے کالج کے زمانے میں سیلی نام کی اس لڑکی کے ساتھ تعلق کا اعتراف، وہ لیڈی ڈیورز پر برہم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسے یہ سب قبل از وقت بتانا پڑا۔ لیڈی ڈیورز فوراً اپنے رویے پر نادم ہو جاتی ہے۔ پامیلا اور لیڈی ڈیورز مل کر مسٹر بی کو مناتی ہیں اور آخر کار صلح ہو جاتی ہے۔ بعد میں مسٹر بی پامیلا کو اعلیٰ طبقے کی فطرت اور ازدواجی اصولوں پر ایک لیکچر دیتا ہے، جس سے پامیلا اپنے طور پر شادی شدہ زندگی کے کچھ اصول اخذ کرتی ہے۔ اگلی صبح پامیلا لیڈی ڈیورز کے کمرے میں جا کر خوشگوار انداز میں بات کرتی ہے۔ وہ مسٹر بی کے مزاج پر گفتگو کرتی ہے اور پامیلا وعدہ کرتی ہے کہ اپنے تمام خطوط اسے دکھائے گی۔ چند دن بعد پامیلا اور مسٹر بی بیڈ فورڈ شائر کی اسٹیٹ میں واپس آتے ہیں، جہاں نوکر خوشی سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ مسٹر بی پامیلا کے باپ کو اسٹیٹ کا ناظم مقرر کرتے ہیں۔ بعد میں وہ دونوں مل کر کپڑوں کی خریداری کرتے ہیں، مقامی رئیسوں کی دعوت کرتے ہیں، جو سب پامیلا سے مل کر اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ایک دن مسٹر بی پامیلا کو مس گوڈون سے ملاتے ہیں، جو ایک مقامی بورڈنگ اسکول میں پڑھنے والی بچی ہے اور دراصل سیلی گوڈفرے سے مسٹر بی کی بیٹی ہے۔ پامیلا اس بچی سے خوش ہو کر اسے بیڈ فورڈ شائر لانے کی درخواست کرتی ہے، مگر یہ ممکن نہیں ہوتا۔ مسٹر بی سیلی گوڈفرے سے اپنے تعلق کی مکمل داستان سناتے ہیں کہ نوجوانی میں ان کا آپس میں تعلق بنا تھا، لیکن بعد میں اسے محسوس ہوا کہ اس کے خاندان والوں نے اس کی شادی کے لیے
سازش کے طور پر سیلی گوڈفرے کو اس کی زندگی میں داخل کیا تھا، اور سیلی اس سازش میں برابر کی شریک تھی۔ اس راز کے کھلنے پر مسٹر بی نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ بعد ازاں وہ جمیکا چلی گئی تھی، جہاں اب وہ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی ہے۔ اب پامیلا اور مسٹر بی کی زندگی ایک اعلیٰ گھرانے کے شادی شدہ جوڑے جیسی گزرنے لگتی ہے، جس میں سیر سپاٹے ہیں، پارٹیاں ہیں اور غریبوں کی امداد کا تذکرہ ہے۔ آخر پر پامیلا شکر گزاری کے ساتھ خدائی احسانات پر غور کرتی اور آئندہ نیک کاموں کا منصوبہ بناتی نظر آتی ہے۔ ناول کے اختتام پر مدیر پامیلا کے خطوط سے ظاہر کرتا ہے کہ اس کی بعد کی زندگی خوشگوار رہی۔ والدین ہر 6 ماہ بعد اس سے ملنے آتے، کئی بچے پیدا ہوئے، وہ مقامی رئیسوں اور اشرافیہ میں مقبول رہی، اور لیڈی ڈیورز بھی اس سے اچھے تعلقات رکھتی رہی۔ پامیلا نے مس گڈون کے کردار کی تربیت میں کامیابی حاصل کی، اور وہ اپنی ماں کی غلطیوں کو دہرانے سے بچ گئی۔ یوں ناول کی کہانی پامیلا کے کردار کی استقامت کے سبب ایک خوشگوار انجام تک پہنچتی ہے۔ پامیلا کا مرکزی موضوع۔ ناول پامیلا کا مرکزی موضوع نیکی، عزت نفس اور اخلاقی استقامت کی فتح ہے، جو ایک فرد کی ذاتی جدوجہد کے ذریعے نہ صرف فرد کی تقدیر بلکہ سماجی تصورات کو بھی بدل دیتی ہے۔ سیموئل رچرڈسن نے اس داستان میں ایک نچلے طبقے کی جوان لڑکی کے کردار کے ذریعے اس عہد کے معاشرتی ڈھانچے، طبقاتی امتیازات اور صنفی طاقت کے توازن کو بے نقاب کیا ہے۔ پامیلا کی مسلسل مزاحمت اور اپنی عفت کے دفاع میں دکھایا گیا عزم و استقلال دراصل اس اخلاقی تصور کی نمائندگی کرتا ہے جو اس دور کے جاگیردارانہ معاشروں میں عورت کو یا تو محض جسمانی وجود تک محدود رکھتا تھا یا پھر اسے خاموشی کی دیوار کے پیچھے قید کر دیتا تھا۔ اس ناول میں نیکی کا تصور محض مذہبی یا شخصی اصول نہیں بلکہ ایک فعال سماجی قوت کے طور پر ابھرتا ہے جو طاقتور طبقے کے عزائم کو مات دے سکتی ہے اور کمزور کو باوقار بنا سکتی ہے۔ رچرڈسن نے پامیلا کے کردار کو اس طرح تراشا ہے کہ اس کی معصومیت محض جذباتی اپیل نہیں رکھتی بلکہ ایک فکری اور اخلاقی بیانیہ تخلیق کرتی ہے جو قاری کو اس سوال پر مجبور کرتا ہے کہ کیا عزت اور اخلاقی وقار کی اصل بنیاد طاقت میں ہے یا اصول میں۔ اس طرح پامیلا محض ایک جذباتی کہانی نہیں بلکہ 18ویں صدی کے سماجی ضمیر کی عکاسی اور اس کی تنقید بھی ہے، جہاں فرد کی نیکی نہ صرف اس کی اپنی نجات کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ سماجی انصاف کی ایک علامتی فتح میں ڈھل جاتی ہے۔ ناول کے دیگر موضوعات۔ پامیلا میں اس مرکزی موضوع کے علاوہ کئی ضمنی موضوعات ایسے ہیں جو اس کی فکری اور فنی ساخت کو مزید گہرائی بخشتے ہیں اور اس عہد کی معاشرتی اور اخلاقی جہتوں کو نمایاں کرتے ہیں۔ ان موضوعات میں سب سے زیادہ نمایاں طاقت کی مختلف شکلوں اور نچلے طبقات سے ان کی کشمکش ہے۔ ناول کی ابتدا میں طاقت 3 صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے: جاگیردارانہ حیثیت، معاشی حیثیت اور حکومتی اختیارات کی حیثیت۔ اسکوائر بی اپنے مقام، دولت اور اختیار سے پامیلا کی زندگی کا مالک نظر آتا ہے۔ بظاہر پامیلا اس طبقاتی عدم توازن کی دنیا میں بے بس ہے، مگر مصنف رچرڈسن طاقت کو محض مادی دائرے تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اخلاقیات کو ایک ایسی قوت کے طور پر متعارف کرواتے ہیں جو ہر قسم کی بالادست طاقت کے مقابل کھڑی کی جا سکتی ہے۔ پامیلا کی اخلاقی استقامت اس اخلاق کی بنا پر قائم نظام استدلال اور خدا پر اعتماد اسے ایسی اخلاقی دولت عطا کرتے ہیں جو سکوائر کی بالادست حیثیت کے مد مقابل پوری قوت سے کھڑا ہونے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اپنے خطوط میں پامیلا ان اخلاقی اصولوں پر عمل درآمد کی داستان سناتی ہے جو نہ صرف اس کے دیگر متعلقین بلکہ آہستہ آہستہ سخت گیر سکوائر بی کے دل کو بھی نرم کر دیتی ہے۔
تاہم اس کی فتح مکمل نہیں، کیونکہ آخر کار وہ اسی سماجی ڈھانچے کا حصہ بن جاتی ہے جو ابتدا میں اس پر حاوی تھا۔ اس طرح ناول ایک دوہرا پیغام دیتا ہے: اخلاقی طاقت مادی اقتدار کو کمزور کر سکتی ہے، مگر اکثر یہ کامیابی سماجی مفاہمت اور طاقت کے موجودہ ڈھانچے کے اندر محدود رہتی ہے۔ صنفی تعلقات میں اخلاقی توازن کا موضوع بھی واضح ہے۔ اس عہد میں عورت کی حیثیت عموماً ایک تابع اور خاموش وجود کی تھی، لیکن پامیلا اس تصور کو توڑتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنی عزت کا دفاع کرتی ہے، بلکہ مرد کردار کو بھی اپنی اخلاقی طاقت کے زیر اثر بدلنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس طرح کہانی ایک ایسی بحث کو جنم دیتی ہے جس میں عورت اور مرد کے تعلق میں طاقت کے روایتی ڈھانچے پر سوال اٹھتا ہے اور اخلاقی مساوات کا امکان سامنے آتا ہے۔ مذہبی اور اخلاقی تربیت کا عنصر بھی پورے ناول میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ پامیلا کے خطوط میں والدین کی نصیحتیں اور اس کی اپنی دعا و مناجات ایک ایسے اخلاقی ڈھانچے کی نمائندگی کرتے ہیں جس میں فرد کی ذاتی نجات اور معاشرتی ذمہ داری یکجا ہو جاتی ہے۔ اس مذہبی رنگ نے نہ صرف پامیلا کے کردار کو استقامت بخشی، بلکہ اس عہد کے کاری کے لیے ایک اخلاقی نمونہ بھی فراہم کیا۔ محبت کی تشکیل نو بھی اس ناول کا ایک دلچسپ پہلو ہے۔ ابتدا میں اسکوائر بی کا جذبہ محض جسمانی خواہش اور اقتدار کے اظہار تک محدود ہے، مگر پامیلا کی مزاحمت اور خلوص آہستہ آہستہ اس جذبے کو اخلاقی بنیادوں پر استوار کرتے ہیں۔ یوں محبت ایک محض جذباتی کیفیت نہیں رہتی، بلکہ اخلاقی اور سماجی توازن قائم کرنے والی قوت میں ڈھل جاتی ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پامیلا کا موضوعاتی تنوع اس کی ادبی اہمیت کو دوچند کرتا ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں اخلاقی سبق، سماجی تبصرے اور جذباتی کہانی بن کر سامنے آتا ہے، جس کی بدولت یہ ناول آج بھی مطالعے اور تحقیق کا اہم موضوع بنتا ہے۔ مرکزی کردار۔ ناول کی مرکزی کردار پامیلا ہے۔ اپنی بنیادی ساخت میں یہ اپنے عہد کی نسوانی اخلاقیات کا ایک کامل سانچہ ہے، جسے سیموئیل رچرڈسن نے ان اخلاقی اصولوں کو معاشرے میں ایک مثالی نمونے کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک جامد کردار ہے اور مکمل طور پر اپنے عہد کے اخلاقی اصولوں کے مطابق ڈھالا گیا ہے، جس میں کہیں کوئی لچک یا تبدیلی کا احساس جنم نہیں لیتا۔ وہ جیسی ہے ویسے ہی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ جس کسی کو بھی معاملہ کرنا ہوگا اسے انہی اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا، ورنہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی۔ اردو ناول کے پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ بالکل ویسا کردار ہے جیسا مولوی نذیر احمد نے اصغری کی شکل میں تشکیل دیا تھا۔ اصغری کی طرح ہی پامیلا بھی خواتین کے لیے ایک ایسا رول ماڈل بن جاتی ہے جس کی پیروی کسی عورت کو معاشرے میں ایک طے شدہ مقام دلانے میں معاون ہو سکتی ہے۔ پامیلا کی سب سے اہم خصوصیت اس کی پاک دامنی ہے۔ اس کا خدا پر مضبوط ایمان ہے اور اسی وجہ سے وہ محسوس کرتی ہے کہ شادی سے پہلے پاک دامنی برقرار رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہی بات اسے مسٹر بی کے ساتھ مسلسل ٹکراؤ کی حالت میں رکھتی ہے، کیونکہ مسٹر بی پامیلا کے جسم پر دسترس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسے قلبی طور پر اس سے کوئی رغبت نہیں۔ پامیلا اس کی پیش قدمی کو رد کرتی ہے، اس کے جارحانہ عزائم کے سامنے ڈٹ جاتی ہے اور اپنے کردار پر داغ نہیں لگنے دیتی۔ دوسری طرف پامیلا میں لڑنے کی قوت کم ہے۔ وہ نہ تو اپنے مد مقابل کا سامنا کر سکتی ہے، نہ ہی حالات کے شکنجے سے نکل کر بھاگ سکتی ہے۔ وہ اپنی قسمت کے تابع رہنے میں اطمینان محسوس کرتی ہے اور اپنے اخلاقی اصولوں کو ہی اپنے دفاع کا سب سے بڑا ہتھیار سمجھتی ہے۔ پھر اس میں مردم شناسی کی سخت کمی ہے۔ وہ یہ پہچان نہیں پاتی کہ ان حالات سے نکلنے کے لیے
وہ کس سے مدد لے سکتی ہے، اور اس کی بجائے اکثر وہ ایسے لوگوں سے مدد کی تمنا رکھتی ہے جو اس کو پوری طرح مسٹر بی سے بچانے کے اہل نہیں۔ جب مسٹر بی پامیلا کی وہ ڈائری پڑھتا ہے جو اس نے قید کے دوران لکھی تھی، تو وہ اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنے لگتا ہے۔ ایک طویل عرصے کی باوقار اور صابر جدوجہد کے بعد آخرکار پامیلا کو انعام ملتا ہے جب مسٹر بی اس سے شادی پر راضی ہو جاتا ہے۔ پامیلا اپنے اس نئے کردار کو سنجیدگی سے لیتی ہے اور اپنے شوہر کے پیسے سے جتنا ممکن ہو سکے خیرات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسا کہ مدیر نے اختتامی حصے میں براہ راست بیان کیا ہے، پامیلا ایک نمونہ عمل ہے، نہ صرف کہانی کے دوسرے کرداروں کے لیے بلکہ سامعین کے لیے بھی۔ پامیلا کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ جو لوگ مصائب کو وقار اور صبر کے ساتھ سہ لیتے ہیں، بالآخر اپنے اچھے کردار کے ثمرات پا لیتے ہیں۔ ناول کے دیگر کردار۔ پامیلا کے علاوہ اس ناول میں کئی کردار ایسے ہیں جن کا ذکر کیے بغیر کہانی کی معنوی اور فکری جہتیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسٹر بی کی، جو بظاہر ایک جاگیردار، مغرور اور اخلاقی لحاظ سے بگاڑ کا شکار نوجوان ہے، مگر اس کے کردار کی پیچیدگی یہی ہے کہ وہ پوری طرح سے ایک منفی کردار یا بگڑا ہوا رئیس زادہ نہیں، بلکہ ایک ایسا شخص ہے جس میں تبدیلی کی گنجائش موجود ہے۔ آغاز میں وہ طاقت، حیثیت اور مردانہ برتری کے نشے میں مبتلا رہتا ہے، پامیلا کو ایک مادی شے سمجھتا ہے جسے اپنی خواہش کے تابع کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے پامیلا کی اخلاقی استقامت اور ذہنی پختگی اس کے سامنے آتی ہے، وہ اپنے اندر ایک غیر شعوری اخلاقی بحران محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی بحران رفتہ رفتہ اس کی شخصیت کو بدل دیتا ہے اور وہ ایک خود غرض جاگیردار سے ایک ذمہ دار شوہر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس تبدیلی کا عمل نہ تو اچانک ہے اور نہ ہی مکمل طور پر مثالی، مگر یہی ادبی سچائی اس کردار کو حقیقت کے قریب کر دیتی ہے۔ پھر ایک کردار ہے مسز جیوکس کا، جو بظاہر مسٹر بی کی وفادار اور پامیلا کے لیے ایک سخت گیر نگران ہے۔ وہ اپنے مالک کے حکم کو حتمی سمجھتی ہے اور انسانی ہمدردی سے زیادہ اطاعت کو ترجیح دیتی ہے۔ سماجی سطح پر وہ ایک ایسی عورت ہے جو مردانہ اختیار کے نظام میں اپنی جگہ بچانے کے لیے طاقتور کا آلہ کار بن جاتی ہے۔ نفسیاتی لحاظ سے اس کی سختی ایک دفاعی میکانزم ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر اس نے پامیلا کو ذرا سی بھی آزادی دی تو مسٹر بی کا غصہ اس پر گر سکتا ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے کردار میں بھی دو رخ ہیں۔ ایک وہ چہرہ جو طاقتور کے لیے وفادار اور فرما بردار ہے، اور دوسرا وہ جو کبھی کبھار پامیلا کی معصومیت کے آگے تھوڑا نرم بھی پڑ جاتا ہے۔ اس کا یہ تضاد ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی کردار صرف اچھائی یا برائی کا سیدھا سادہ بیانیہ نہیں ہوتے، بلکہ حالات، مفاد اور ماحول کے تحت بدلتے رہتے ہیں۔ ایک اور اہم کردار مسٹر ولیمز کا ہے، جو ایک مقامی پادری ہے اور پامیلا کے لیے اخلاقی اور عملی مدد فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہانی میں ایک ایسے شخص کے طور پر آتا ہے جو اصول اور مذہب کی بنیاد پر انسانی وقار کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ مسٹر ولیمز کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پامیلا کی حالت کو سنجیدگی سے لیتا ہے اور اس کی رہائی کے لیے عملی اقدامات کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا کردار یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ نیک نیتی اور کمزور عملی قوت کا امتزاج اکثر مطلوبہ نتائج نہیں دے پاتا۔ اس ناکامی سے ناول ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صرف نیت کی پاکیزگی کافی نہیں، طاقت کے ڈھانچوں کو چیلنج کرنے کے لیے تدبیر اور اثر انگیزی بھی ضروری ہے۔ یہ تینوں کردار مل کر ایک ایسا دائرہ بناتے ہیں جہاں پامیلا مرکز میں ہے،
اور ہر رشتہ طاقت، وفاداری اور اخلاقی اصول کے مختلف زاویے سے اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک طرف براہ راست جبر ہے، مسٹر بی کی شکل میں، دوسری طرف جبر کا محافظ چہرہ، مسز جیوکس کی صورت میں، اور تیسری طرف ایک اخلاقی مگر کمزور معاون، مسٹر ولیمز نام کا۔ یہ تینوں کردار مل کر ایک جال بناتے ہیں جو ناول کو محض ایک رومانوی یا اخلاقی کہانی سے نکال کر انسانی تعلقات، اقتدار اور مزاحمت کی ایک گہری تمثیل بنا دیتا ہے۔ پامیلا کی فنی خصوصیات۔ پامیلا ایک ناول ہے یا نہیں، اس پر اکثر سوال اٹھتے ہیں۔ معروف نقاد ڈیوڈ ڈیشز نے تو اسے سرے سے ناول ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس کے کردار جامد حیثیت رکھتے ہیں اور ان میں وہ ارتقائی عمل نہیں ہے جو ناول کی اصل بنیاد ہے۔ لیکن دوسری طرف کئی ناقدین ایسے ہیں جو ڈینیل ڈیفو کے رابنسن کروسو کو انگلش کا پہلا ناول نہیں مانتے، جبکہ پامیلا کو اس بنیاد پر پہلا ناول قرار دیتے ہیں کہ اس میں کرداروں کی نفسیاتی الجھنیں بیان کی گئی ہیں۔ خیر، یہ بحث تو ناقدین کا ہی لہنا ہے، ہمارے اندر اس کا حوصلہ نہیں۔ ہم تو اسے ناول سمجھ کے پڑھ گئے اور ویسا ہی لطف لیا جو کسی بھی بڑے ناول کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے ایک بڑا ناول مانتے ہیں۔ البتہ اس کی اولیت کے حوالے سے ہماری رائے آپ کے سامنے ہے کہ اسے رابنسن کروسو اور گلیورز ٹریولز کے بعد رکھا گیا ہے۔ پامیلا انگریزی ناول کی تاریخ میں نہایت اہم اور ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اسے ناول کے اس ابتدائی دور کی نمایاں تخلیق مانا جاتا ہے جب یہ صنف ایک باقاعدہ ادبی شکل اختیار کر رہی تھی۔ رچرڈسن نے اس ناول کے ذریعے نہ صرف قصہ گوئی کا ایک نیا طرز متعارف کروایا، بلکہ مکتوباتی بیانیے کو فکشن کی ایک معتبر تکنیک کے طور پر مستحکم کیا۔ اس فنی اختیار نے کہانی میں براہ راست کردار کے ذہنی اور جذباتی تجربات کو قاری تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا، جو اس سے قبل محض شاعری یا ڈرامے کے دائرے میں ہی ممکن تھا۔ ادبی حیثیت کے اعتبار سے پامیلا نے اخلاقیات اور قصہ گوئی کو اس طرح جوڑا کہ بیانیہ محض تفریح کا ذریعہ نہیں رہا، بلکہ ایک اخلاقی اور سماجی مکالمہ بھی بن گیا۔ اس میں طبقاتی بود، صنفی کشمکش اور اخلاقی مزاحمت جیسے موضوعات کو فنی خوبیوں کے ساتھ سمویا گیا، جس نے اسے اس زمانے کے قارئین کے لیے ایک جاندار اور بامقصد تخلیق بنا دیا۔ کردار نگاری کی باریکی، مکالموں میں تناؤ اور منظر کشی میں علامتی شدت نے ناول کو اس قابل بنایا کہ یہ صرف اپنے عہد کا نمائندہ ہی نہیں رہا، بلکہ بعد کے ناول نگاروں کے لیے فنی رہنمائی کا ذریعہ بھی بنا۔ فنی مرتبے کے حوالے سے اس کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ان ابتدائی ناولوں میں سے ہے جنہوں نے باطنی شعور اور اخلاقی نفسیات کو پلاٹ کا مرکزی حصہ بنایا۔ اس نے قارئین کو اس بات کا احساس دلایا کہ کردار کا باطنی سفر اور اس کے اصولی فیصلے بھی اتنے ہی ڈرامائی اور اہم ہیں جتنے خارجی واقعات۔ یوں پامیلا محض ایک محبت کی داستان نہیں، بلکہ اخلاقی فتح اور شخصی وقار کا ایک بیانیہ ہے جو اپنی فنی ساخت، ادبی انداز اور موضوعاتی گہرائی کے سبب آج بھی انگریزی ناول کی تاریخ میں ایک بلند مقام رکھتا ہے۔ پامیلا کی کہانی کو رچرڈسن نے مکتوباتی طرز، یعنی خطوں اور ڈائری کے اندراجات کے ذریعے بیان کیا ہے۔ اس تکنیک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ واقعات صرف باہر سے دیکھے نہیں جاتے، بلکہ قاری کو کردار کے اندرونی خیالات، جذبات اور سوچ کے بہاؤ میں براہ راست جھانکنے کا موقع ملتا ہے۔ اس طرح کہانی کا مرکز محض بیرونی واقعات نہیں، بلکہ کردار کا ذہنی اور نفسیاتی سفر بن جاتا ہے۔ دوسرے، اس طرز تحریر نے زبان میں مختلف لہجوں کا امتزاج پیدا کیا۔ کبھی پامیلا کے خطوط میں عاجزی
اور التماس کا رنگ ہے، کبھی وہ دلیل سے اپنا موقف ثابت کر رہی ہے اور کبھی جذباتی اعتراف کر رہی ہے۔ یہ لہجے بدلتے رہنے سے متن میں گہرائی آتی ہے اور قاری ایک ہی واقعے کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پلاٹ کے اعتبار سے پامیلا ایک واضح مگر تدریجی کشمکش پر مبنی بیانیہ ہے، جس کا مرکزی دھارا اخلاقی مزاحمت اور طاقت کا بدلتا ہوا توازن ہے۔ کہانی سیدھی سادی خطی ساخت رکھتی ہے، مگر اس میں جذباتی اتار چڑھاؤ اس قدر باریک اور مسلسل ہے کہ قاری کو ایک ہی واقعہ میں جبر، خوف، امید اور اخلاقی عزم کے کئی رنگ نظر آتے ہیں۔ پلاٹ کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ محض ایک رومانوی کہانی نہیں، بلکہ سماجی اور اخلاقی اقدار کا مکالمہ بھی ہے، جو قاری کو کرداروں کے عمل کے پس منظر میں موجود طبقاتی اور صنفی طاقت کی پرتیں دکھاتا ہے۔ کردار نگاری میں رچرڈسن نے ایک غیر معمولی مہارت دکھائی ہے۔ پامیلا کا کردار ایک سادہ دہی لڑکی کے طور پر شروع ہوتا ہے، مگر واقعاتی دباؤ کے تحت اس کی شخصیت میں ضبط، مزاحمت اور اخلاقی استقلال کے عناصر ابھرتے ہیں۔ مسٹر بی کا کردار اخلاقی ارتقاء کا نمائندہ ہے، جو ابتدا میں جبر و طاقت کا چہرہ ہے، مگر آہستہ آہستہ خود احتسابی اور نرم دلی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ثانوی کردار جیسے مسز جیوکس اور مسٹر ولیمز کہانی میں نہ صرف بیانیے میں توازن رکھتے ہیں، بلکہ طاقت کے نظام میں مختلف کرداروں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، یعنی ایک طرف جبر کا اعلی کار اور دوسری طرف اخلاقی معاون مگر کمزور معاون۔ اس ناول کی زبان میں سادگی اور جذباتی شدت کا امتزاج ملتا ہے۔ جملوں کی ساخت میں اخلاقی تاکید، مذہبی حوالہ جات اور جذباتی فریاد کا تاثر نمایاں ہے۔ اسلوب میں ایک طرح کا اعترافی اور ذاتی لمس موجود ہے جو قاری کو براہ راست کردار کے ذہن میں لے جاتا ہے، گویا پامیلا خود آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنی روداد سنا رہی ہو۔ مکالمے اس ناول کا نہایت اہم فنی پہلو ہے۔ یہ مکالمے محض معلومات کا تبادلہ نہیں، بلکہ طاقت، خوف اور اخلاقی موقف کی کشمکش کا اظہار ہے۔ خاص طور پر پامیلا اور مسٹر بی کے درمیان مکالمات میں ایک طرف جبر اور خواہش نفسانی کی زبان ہے، تو دوسری طرف اخلاقی دلیل اور اصول کی زبان۔ ان مکالموں میں پوشیدہ تناؤ ہی قاری کو کرداروں کے تعلق کی سمت کا اندازہ دیتا ہے۔ منظر کشی اور پیکر تراشی میں ناول سادہ مگر مؤثر ہے۔ دہی پس منظر، جاگیردارانہ محل، قید کا محدود کمرہ، یہ سب مقامات نہ صرف مادی ماحول بناتے ہیں بلکہ کرداروں کی ذہنی کیفیت کا عکس بھی ہے۔ قید کا کمرہ پامیلا کی جسمانی بے بسی اور اخلاقی استقامت کی علامت بن جاتا ہے، جبکہ محل طاقت اور سماجی فاصلے کا استعارہ ہے۔ ساخت اور تکنیک کے لحاظ سے یہ ناول مکتوباتی بیانیے کی تکنیک پر قائم ہے، جو اس زمانے میں ایک اختراعی انداز بیان تھا۔ اس تکنیک کا فائدہ یہ ہوا کہ قاری کو کردار کے اندرونی خیالات، خوف، دعائیں اور شکایات براہ راست ملتی ہیں۔ اس واحد متکلم بیان نے کہانی کو ایک ذاتی، فوری اور جذباتی شدت عطا کی۔ اس ناول کی ایک فنی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس میں پہلی بار باقاعدہ طریقے سے عورت مرکزی کردار کی حیثیت سے پیش کی گئی ہے۔ ناول کی ابتدائی روایت میں ہمیشہ مرد ہی کہانی کے مرکزی کردار ہوا کرتے تھے، کیونکہ سماجی اور ادبی دنیا میں مرد کو ہی قوت عمل، اختیار اور فیصلہ سازی کا مظہر سمجھا جاتا تھا۔ ٹیل آف گینچی، ڈان کیخوتے، ایلبسکون، ژیل بلاس، گولیورز ٹریولز، روبنسن کروسو کی شکل میں ہم اس روایت کو دیکھ چکے ہیں۔ پامیلا نے اس روایت کو توڑ کر
پہلی مرتبہ عورت کو کہانی کے مرکز میں لا کھڑا کیا۔ گو کہ 1678 میں مادام دی لافایت کا لکھا ہوا ناول لا پرنسس دی کلیوز بھی عورت کو مرکزی حیثیت دیتا ہے، لیکن اسے فنی لحاظ سے وہ کامیابی نصیب نہ ہوئی تھی جو پامیلا کا مقدر بنی۔ سیموئل رچرڈسن کے ہاں عورت مرد کے مد مقابل اپنی پوری صنفی طاقت سے کھڑی ہوتی ہے۔ یہ اقدام ناول کی تاریخ میں ایک انقلابی موڑ تھا، کیونکہ اس نے صنفی توازن کے حوالے سے نئی راہیں کھولی۔ پامیلا کی وجہ سے بعد کے ناولوں میں عورت کو نہ صرف مرکزی حیثیت ملنے لگی، بلکہ اس کی داخلی زندگی، سماجی جدوجہد اور فکری و جذباتی پیچیدگیوں کو بھی ادبی اظہار نصیب ہوا۔ اس تبدیلی نے یورپی فکشن کو نئی جہت بخشی اور خواتین کاری کے لیے بھی ناول کو زیادہ مضبوط اور قابل شمولیت بنا دیا۔ مزید یہ کہ اس روایت نے آگے چل کر ایسے ناولوں کو جنم دیا جن میں عورتیں صرف عشق و محبت کا موضوع نہیں رہیں، بلکہ فکر، اقتدار اور معاشرتی سوالات کی نمائندہ بن گئے۔ یوں صاف نظر آتا ہے کہ پامیلا نے عورت کو مرکزی کردار کی حیثیت دے کر ناول کی صنف کو وسعت، تنوع اور نئے امکانات فراہم کیے، جن کا اثر آنے والی صدیوں کے ادب میں نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً 1778 میں لکھا فرانسس برنے کا ایولینا، اور اسی مصنف کا 1796 میں لکھا گیا ناول کامیلا، شارلے برونٹے کا 1847 میں لکھا گیا ناول جین آئر، 1857 میں گستاو فلابیئر کا ناول مادام بواری، 1877 میں لکھا گیا ٹالسٹائی کا ناول آنا کارینینا، 1885 میں اسپینش مصنف لیوپولدو الاس کا ناول لاریخینتا، 1895 میں جرمن مصنف تھیوڈور فونتانا کا ایفیبریسٹ، 1905 میں انگلش مصنف ایڈتھ وارٹن کا دی ہاؤس آف مرس، 1925 میں ورجینیا وولف کا مسز ڈیلوی، 1929 میں ڈی ایچ لارنس کا لیڈی چیٹرلیز لور، اور اسی سال لکھا گیا رومولا گالیگوس کا ڈونا باربرا، سیمون دی بوار کا شی کیم ٹو سٹے، 1963 میں سلویا پلاتھ کا لکھا ہوا دی بیل جار، 1982 میں ایلس واکر کا لکھا ہوا کلر پرپل، 1987 میں ٹونی موریسن کا لکھا ہوا دی بیلوڈ۔ یہ سب ناول اپنی اصل میں اسی پامیلا کی بنیاد پر ہی کھڑے نظر آتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ سیموئل رچرڈسن کا ناول پامیلا انگریزی ادب میں ایک ایسا تجربہ ہے جس نے ناول کے فن کو نئی جہت بخشی۔ اس نے مکتوباتی طرز کو متعارف کروایا، کرداروں کی نفسیاتی پرتوں کو اجاگر کیا، اور اسلوب میں سادگی کے ساتھ اثر انگیزی پیدا کرنے کی راہ ہموار کی۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جنہوں نے پامیلا کو محض ایک اصلاحی یا اخلاقی داستان کے بجائے ایک مکمل فنی ناول کا درجہ دیا۔ یوں پامیلا اپنی فنی خوبیوں کے باعث ناول کی صنف میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مختلف تنقیدی نظریات کی روشنی میں پامیلا کو اگر مختلف تنقیدی نظریات سے پرکھا جائے تو اس کی معنوی، فنی اور سماجی جہات کئی سطحوں پر کھلتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس متن کو خالص حیاتی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، جہاں اس کی ساخت اور اسلوب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مکتوباتی طرز بیان نے کہانی کے مرکز کو خارجی واقعات سے ہٹا کر کردار کے داخلی شعور میں منتقل کیا ہے، جس سے زبان میں نہ صرف مختلف لہجوں کا امتزاج پیدا ہوا، بلکہ کردار کے باطن کا مطالعہ کرنے میں بھی مدد ملی۔ حیاتی تناظر میں یہ خود کفیل ڈھانچہ متن کو ایک مکمل جیتی جاگتی اکائی کے طور پر سامنے لاتا ہے، جہاں ہر لفظ اور جملہ کہانی کی معنوی ساخت میں ناگزیر کردار ادا کرتا ہے۔
بیانیات کے لحاظ سے پامیلا کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح واحد متکلم بیانیہ قاری کو کردار کی اندرونی کائنات میں لے جاتا ہے۔ یہاں بیانیہ وقت، منظر اور داخلی رد عمل کی تبدیلیوں کے ساتھ ایک مسلسل دھارے کی طرح بہتا ہے۔ واقعاتی زاویہ پامیلا کی محدود مگر گہری نظر سے قاری تک پہنچتا ہے، اور یہی تحدید بیانیہ میں شدت اور قاری سے قربت پیدا کرتی ہے۔ مارکسی تنقید میں پامیلا کو طبقاتی ڈھانچوں اور معاشی طاقت کے تناظر میں پڑھا جاتا ہے۔ پامیلا کی مزاحمت صرف اخلاقی نہیں بلکہ سماجی اور معاشی درجہ بندی کے خلاف بھی ہے، جہاں مالک اور خادم کا رشتہ ایک استحصالی نظام کی علامتیں بن کر سامنے آتا ہے۔ اس رشتے کا اختتام شادی پر ہونا طبقاتی سرحدوں کے عبور کی علامتی شکل اختیار کر لیتا ہے، مگر اس میں طاقت کے عدم توازن کی باقیات بھی موجود رہتی ہیں۔ نسائی تنقید کے مطابق پامیلا خواتین کے لیے ایک اخلاقی نمونہ پیش کرتا ہے، مگر اس کے اندر پدر شاہی نظام کی گرفت بھی جھلکتی ہے۔ پامیلا کی مزاحمت کو عورت کی خود مختاری کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ اس کی کامیابی کا پیمانہ بالآخر شادی اور مرد کی قبولیت ہے، جو صنفی سیاست کی پیچیدگی کو واضح کرتا ہے۔ نفسیاتی تنقید میں یہ ناول لاشعوری خواہشات، خوف اور دفاعی رویوں کے ذریعے کرداروں کی تشکیل دکھاتا ہے۔ مسٹر بی کی جارحیت، پامیلا کی اخلاقی وابستگی اور خطوط میں پوشیدہ جذباتی ابہام سب مل کر ایک نفسیاتی منظرنامہ تشکیل دیتے ہیں۔ یہاں مزاحمت اور تسلیم دونوں کے پیچھے محرکات کو فرائیڈین اور یونگیائی اصولوں سے سمجھا جا سکتا ہے، جہاں جنسیت، طاقت اور اخلاقی اصول ایک مسلسل کشمکش میں رہتے ہیں۔ پامیلا کو مختلف تنقیدی نظریات کی روشنی میں دیکھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کچھ ناقدین کی طرف سے اعتراض کے باوجود یہ اپنی متنوع فکر کی بدولت ایک بڑا ناول ہے، جس میں اپنے زمانے اور بعد کے زمانے کے لیے بھی فکری رہنمائی موجود ہے۔ مختلف ناقدین کی آراء۔ پامیلا پر بہت سے ناقدین نے مضامین اور حتیٰ کہ کتابیں تک لکھی ہیں۔ ان سب کا احاطہ کرنا اس مختصر لیکچر میں ممکن نہیں، اس لیے ہم چند منتخب ناقدین کی آراء پیش کریں گے، جس سے اس ناول کی معنویت اور قدر و قیمت ظاہر ہو جائے۔ سب سے پہلے ایلن کارڈل کا ذکر ہے، جس نے اپنی کتاب سیموئل رچرڈسن ناولسٹ اینڈ پرنٹر میں پامیلا کو انگریزی ناول کا ابتدائی نشان قرار دیتے ہوئے کہا کہ رچرڈسن نے اس ناول میں اخلاقی استقامت اور بیانیہ کے ذریعے کردار کو محض سماجی نمائندگی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ایک نفسیاتی اور اخلاقی جدوجہد کا عکاس بنایا۔ کارڈل کے نزدیک پامیلا کے باطن کے مطالعہ اور مکتوباتی طرز بیان نے ناول کی ساخت میں ایک انقلابی تبدیلی کی بنیاد رکھی۔ جان ملن نے پامیلا کو طبقاتی اور ادبی پس منظر میں پرکھا ہے۔ ملن کے مطابق پامیلا ایک نچلے طبقے کی خادمہ ہے، جو اپنی اعلیٰ اخلاقی اقدار کی بدولت اشرافیہ کے مقابل وقار حاصل کرتی ہے۔ اس کی مزاحمت اور پاکیزگی یہ واضح کرتی ہے کہ عظمت محض نسب یا دولت سے نہیں بلکہ کردار اور اصولوں سے قائم ہوتی ہے۔ ملن یہ بھی دکھاتے ہیں کہ ناول کی ابتدائی زبان خام اور غیر پالش شدہ تھی، مگر رچرڈسن نے اسے بار بار ترمیم کر کے شائستہ اور اخلاقی لحاظ سے ایک نمونہ بنایا، تاکہ یہ قاری کے لیے محض تفریح نہیں بلکہ اخلاقی تربیت کا ذریعہ بن سکے۔ طبقاتی حوالے سے مسٹر بی کی بالادستی کے مقابل پامیلا کا اصرار اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اصل وقار سماجی مرتبے میں نہیں بلکہ اخلاق میں ہے۔ یوں پامیلا نے نہ صرف طبقاتی سرحدوں پر سوال اٹھایا
بلکہ ناول کو انگریزی ادب میں ایک سنجیدہ اور اخلاقی صنف کا مقام بھی عطا کیا۔ نینسی ملر نے پامیلا کے مکتوباتی بیانیے کو نسائی خود اظہاری کا اہم ذریعہ قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق پامیلا کی تحریری آواز نے اس زمانے کی خواتین کو اپنی کہانی سنانے کا ایک منفرد موقع دیا تھا جو ان کے سماجی اور سیاسی وجود کو نئے سرے سے سامنے لے کر آتا ہے۔ ملر کی تحقیق میں پامیلا کی بیانیہ خود مختاری کو نسائی جدوجہد کے ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ جولیان جیمنیز ہیفرنان نے ہاتھ لفظ کو بطور استعارہ مطالعہ کیا ہے کہ کس طرح یہ استعارہ محض جسمانی اشارہ یا حرکت نہیں بلکہ طاقت، اختیار، آزادی اور سماجی آداب کا حصہ ہے۔ پامیلا میں ہاتھ کبھی قابو پانے اور دباؤ ڈالنے کی علامت ہے، یعنی مسٹر بی یا مسز جیوکس کے ہاتھ، تو کبھی آزادی، ذاتی اظہار اور اخلاقی وقار کی نشانی ہے، یعنی پامیلا کے لکھنے والے یا بالواسطہ طور پر مزاحمت کرنے والے ہاتھ۔ یوں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پامیلا میں ہاتھ کے استعارے کے ذریعے اخلاقیات اور سماجی طاقت کی پیچیدہ سیاست کو اجاگر کیا گیا ہے، اور یہ ناول محض اخلاقی سبق نہیں بلکہ سماجی اور سیاسی تربیت کا ایک متن بن جاتا ہے۔ ٹام کیمر اپنے مضمون میں یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ رچرڈسن کا ناول محض اخلاقی اور گھریلو کہانی کے طور پر محدود نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسے پرانی حکایات اور خاص طور پر ایسپ کی تمثیلاتی روایت کے تناظر میں پڑھا جانا چاہیے۔ ایسپ کی حکایات قدیم زمانے سے طاقت اور کمزوری، جبر اور مزاحمت اور اخلاقی سبق کے استعارے کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ کیمر بتاتے ہیں کہ رچرڈسن نے بھی اسی روایت کو اپنایا اور ایک کمزور سماجی طبقے سے تعلق رکھنے والی ہیروئن پامیلا کے ذریعے طاقت اور استبداد کے کھیل کو نئے زاویے سے پیش کیا۔ ناول میں پامیلا کا کردار ایک گھریلو خادمہ کے طور پر سماجی درجہ بندی کے نچلے ترین مقام سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ مسٹر بی طاقت، دولت اور سماجی مرتبے کی علامت ہے۔ کیمر کے مطابق یہ صورتحال دراصل ایسپ کی حکایات کے اس بنیادی ڈھانچے سے مطابقت رکھتی ہے جس میں چھوٹا اور کمزور کردار بڑی طاقتور قوت کے خلاف اپنی عقل یا اخلاقی قوت سے کامیاب ہوتا ہے۔ پامیلا کی مزاحمت اور اس کی اصول پسندی محض ذاتی نجات نہیں بلکہ اس بات کا اعلان ہے کہ طاقت کے غیر منصفانہ ڈھانچے کو بھی اخلاقی استقامت سے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ کیمر اس نقطے کو بھی اجاگر کرتے ہیں کہ پامیلا کو محض اخلاقی سبق آموز ناول سمجھنا اس کے اصل اثر کو کم کر دیتا ہے۔ در حقیقت یہ ناول طاقت اور مزاحمت کی ایک علامتی سیاست کو سامنے لاتا ہے، جہاں طبقاتی فرق اور جنسی جبر دونوں کو ایک ہی بیانیے میں سوال کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے ناول نے ادب میں صرف جذبات اور اخلاقیات ہی نہیں بلکہ سیاسی شعور کو بھی مرکزی حیثیت دی۔ مزید برآں کیمر کا کہنا ہے کہ جس طرح ایسپ کی حکایات نے پوشیدہ طور پر سیاسی اور سماجی نظام پر تنقید کی، اسی طرح پامیلا بھی اپنے وقت کے سماجی ڈھانچوں خصوصاً طبقاتی اور صنفی طاقت کے عدم توازن پر تنقیدی روشنی ڈالتا ہے۔ یہ پہلو ناول کو محض ایک گھریلو اخلاقی نصاب سے بلند کر کے ایک ایسی تخلیق بنا دیتا ہے جو ادبی تاریخ میں نئی فکری جہت پیدا کرتی ہے۔ مذکورہ بالا تنقیدی آراء ناول کی معنوی اور فکری جہات کو سامنے لاتی ہیں اور ہمیں دکھاتی ہیں کہ کیوں آج بھی پامیلا ادبی روایت میں ایک زندہ ناول ہے۔ پامیلا اور لا پرنسس دی کلیوز کا موازنہ۔ ان دونوں ناولوں کا موازنہ کرنے سے پہلے مختصر انداز میں لا پرنسس دی کلیوز کا تعارف دینا ضروری ہے۔
یہ ناول 1678 میں مادام دی لافایت نے لکھا تھا، جو فرانس کی ایک ممتاز ادیبہ تھی۔ اس ناول کو یورپ کے اولین نفسیاتی ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں کرداروں کی داخلی کشمکش، جذبات اور سماجی پابندیوں کو بڑی باریکی سے دکھایا گیا تھا۔ اس ناول کا مرکزی کردار بھی ایک خاتون ہے جو محبت اور سماجی ذمہ داریوں کے درمیان الجھ جاتی ہے۔ اس ناول کی کہانی 16ویں صدی کے فرانسیسی دربار میں چلتی ہے، جہاں ایک نوجوان، حسین اور شریف لڑکی داخل ہوتی ہے۔ اس کی خوبصورتی اور وقار سب کو متاثر کرتا ہے۔ وہ پرنس دی کلیو سے شادی کر لیتی ہے۔ اس کا شوہر نیک اور محبت کرنے والا ہے، لیکن وہ اس کے دل میں اپنی مکمل جگہ حاصل نہیں کر پاتا۔ دربار میں ایک اور شخصیت ہے، ڈیوک دی نیمور، جو خوبصورت اور دلکش ہے۔ شہزادی اس کی طرف کھنچتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایک سچی اور شدید محبت ہے، لیکن وہ جانتی ہے کہ اگر اس محبت کو ظاہر کیا گیا تو اس کی عزت اور شوہر کی ناموس تباہ ہو جائے گی۔ شہزادی اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنے شوہر کے سامنے اعتراف کرتی ہے کہ وہ کسی اور کی طرف مائل ہے، لیکن اس نے کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ دوسری طرف یہ سچ جان کر شوہر کو صدمہ ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ بیماری میں مبتلا ہو کر مر جاتا ہے۔ اب شہزادی آزاد ہے، لیکن وہ اپنی خواہش کے مطابق نیمور سے شادی نہیں کرتی۔ وہ اپنی محبت کو قربان کر دیتی ہے اور زندگی کے باقی دن تنہائی اور عبادت میں گزار دیتی ہے۔ پامیلا اور لا پرنسس دی کلیوز دونوں کا مرکزی موضوع عورت کی حیثیت اور صنفی امتیاز ہے۔ پامیلا میں عورت سماجی طور پر کم تر ہے اور اس کی قدر اس کی پاک دامنی پر ہے۔ یہاں عورت کا جسم اور اخلاقی خلوص ہی اس کی سب سے بڑی طاقت اور سرمایہ ہے۔ لا پرنسس دی کلیوز میں عورت کی حیثیت، عزت اور سماجی مقام بہت بلند ہے۔ وہ اپنی محبت کو قربان کر دیتی ہے تاکہ عزت اور ناموس پر حرف نہ آئے، یعنی اس کی قدر سماجی اقدار پر عمل کرنے میں ہے۔ معاشی امتیاز اور طبقاتی پہلو بھی دونوں ناولوں میں واضح نظر آتا ہے۔ پامیلا غریب طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے۔ اس کے پاس دولت نہیں، اس کی واحد قیمتی چیز اس کی عزت ہے۔ شادی کے بعد وہ اونچے طبقے میں شامل ہو جاتی ہے، یعنی طبقہ بدلنے کا راستہ صرف کسی مرد سے وابستہ ہونے سے ہی ملتا ہے۔ دوسری طرف پرنسس دی کلیوز پہلے ہی اشرافیہ میں ہے، اس کے پاس دولت اور رتبہ سب کچھ ہے، لیکن اس کی مشکل یہ ہے کہ وہ اپنے طبقے کی ان اقدار کی قیدی ہے جن کی دیواریں عزت اور عفت کی بنیادوں پر اٹھائی گئی ہیں۔ یہاں مالی مسائل نہیں، لیکن سخت سماجی قوانین عورت کی ذاتی زندگی پر حاوی ہیں۔ محبت اور خواہش کے معاملے میں بھی دونوں ناولوں میں فرق ہے۔ پامیلا میں مرد اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، لیکن ناکام ہو جاتا ہے۔ آخر کار عورت کی مزاحمت اسے قائل کرتی ہے اور وہ شادی پر راضی ہو جاتا ہے۔ محبت یہاں اخلاق اور مذہب کے دائرے کے اندر قبول کی جاتی ہے۔ لا پرنسس دی کلیوز میں عورت خود اپنی خواہش کو دبا دیتی ہے۔ وہاں محبت کو گناہ یا شرم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ نتیجتاً عورت اپنی ذاتی خوشی کو قربان کر کے زندگی کو خود ساختہ قید میں گزارتی ہے۔ ادبی اور نظریاتی طور پر دیکھا جائے تو دونوں کا انداز الگ ہے۔ پامیلا میں عورت کی آواز خود اس کے خطوط میں سنائی دیتی ہے۔ یہ خود اپنی ذات کا بیان ہے جو عورت کو اظہار کی قوت دیتا ہے۔ پرنسس دی کلیوز کی کہانی ہمادان راوی کے ذریعے بیان ہوتی ہے، جس میں عورت کی داخلی کیفیت بھی دکھائی جاتی ہے، لیکن حاوی قوت ہمیشہ سماج اور اخلاقی قدروں کی ہے۔ پامیلا میں اخلاقی اور سماجی موضوعات کو سیدھے براہ راست انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ فنی پہلو زیادہ تر اخلاقی سبق دینے کے تابع ہیں، جبکہ لا پرنسس دی کلیوز میں محبت، عزت اور اخلاقی کشمکش کو نفسیاتی باریکیوں اور علامتی اظہار کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ یہاں فنی پہلو موضوع پر غالب ہیں
اور قاری کو جذباتی و فکری سطح پر متاثر کرتے ہیں۔ دونوں ناولوں کے اختتام میں الگ طرح کی معنویت ہے۔ پامیلا کا اختتام خوشگوار ہے، جہاں اخلاقی مزاحمت عورت کے لیے سماجی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ کامیابی کی اخلاقی کہانی ہے۔ دوسری طرف لا پرنسس دی کلیوز کا اختتام المیہ ہے، جہاں عورت اپنی خواہش قربان کر کے تنہائی اختیار کرتی ہے۔ یہ اخلاقی کشمکش کی نفسیاتی کہانی ہے۔ آخر پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ناول اپنی اپنی جگہ معاصر عورت کی ذہنی اور جذباتی کشمکش بیان کرتے ہیں، لیکن پامیلا کے مسائل کی نوعیت زیادہ متنوع ہے۔ اس لیے پامیلا میں یہ کشمکش زیادہ شدت سے بیان ہوئی ہے۔ مکتوباتی انداز کی وجہ سے مصنف کو کردار کے اندر اترنے کا بھی خوب موقع ملا ہے، اس لیے پامیلا کا بیانیہ لا پرنسس دی کلیوز کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہے۔ ناول پامیلا کے 10 منتخب اقتباسات۔ نمبر 1، I have greater pride in my poverty and meanness than I should have in dress and finery. Number 2, how can wicked men seem so steady and untouched with such black hearts, while poor innocents stand like malefactors before them? Number 3, I will bear anything you can inflict upon me with patience, even to the laying down of my life, to shew my obedience to you in other cases. But I cannot be patient, I cannot be passive when my virtue is at stake. Number 4, and what right has he in me, but such a thief may plead to stolen goods? Number 5, be sure, don't let people telling you are pretty puff you up, for you did not make yourself, and so can have no praise due to you for it. It is virtue and goodness only that make the true beauty. Number 6, I know, sir, that I am a poor girl, but I know also that I am a Christian. Number 7, what the DUs do we men go to school for? If our wits were equal to women's, we might spare much time and pains in our education, for nature teaches your sex what in a long course of labor and studies ours can hardly attain to. Number 8, oh sir, my soul is of equal importance with the soul of a princess, though my quality is inferior to that of the meanest slave. Number 9, I know not how it came, nor when it begun, but creep it has, like a thief upon me, and before I knew what the matter was, it looked like love. Number 10, by the ace, I have always thought the laws of the land denoted, and as the ace is above the king or queen, and wins them, I think the law should be thought so too. پامیلا کا ادبی مقام۔ ناول پامیلا کی ادبی حیثیت نہایت منفرد ہے۔ سیموئل رچرڈسن نے اس ناول کے ذریعے انگریزی ادب میں جدید ناول کی بنیاد رکھی، جہاں کردار نگاری، بیانیہ انداز اور موضوع کی پیچیدگی کو نئی جہتیں دی گئیں۔ مکتوباتی شکل میں لکھے جانے کی وجہ سے ناول میں کردار کی داخلی دنیا اور نفسیاتی حالتوں کو بے مثال گہرائی سے پیش کیا گیا، جو اس دور کی روایتی داستان گوئی سے ایک نمایاں انحراف تھا۔ پامیلا کا مرکزی موضوع یعنی معصومیت اور اخلاقی پختگی کی جنگ نہ صرف ایک فرد کی ذاتی جدوجہد ہے، بلکہ سماجی اور اخلاقی ڈھانچوں کی بھی عکاسی کرتی ہے، جس نے ادب کو ایک نیا سماجی اور فلسفیانہ زاویہ عطا کیا۔ اس ناول نے نہ صرف ادب کی صنف میں انقلاب برپا کیا، بلکہ خواتین کے کردار اور ان کے سماجی مقام پر بھی بحث کو فروغ دیا، جو اس کی تاریخی اہمیت کو مزید بڑھاتا ہے۔ جدید دور میں بھی پامیلا کا موضوع اور اس کی کشمکش
کئی اعتبار سے متعلقہ اور معنی خیز ہے۔ آج کے زمانے میں جہاں جنس، اخلاق، سماجی حقوق اور خود مختاری جیسے مسائل زیر بحث ہیں، وہاں پامیلا کی کہانی ایک آئینے کی مانند ہے جو ان موضوعات کی تہہ تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ پامیلا کی وہ اخلاقی استقامت اور خودی کی پہچان جو اس نے اپنے سماجی دباؤ اور ذاتی آزمائشوں میں قائم رکھی، جدید انسانی تجربات خصوصاً نسائی حقوق اور ذاتی آزادی کے لیے ایک تحریک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس ناول کی پیچیدہ ساخت اور نفسیاتی عکاسی آج کے قاری کو بھی متحرک کرتی ہے، کیونکہ یہ فرد اور معاشرہ، طاقت اور اخلاق، ذاتی وقار اور سماجی توقعات کے درمیان ہمیشہ جاری کشمکش کو بڑے مہارت سے اجاگر کرتا ہے۔ اس لحاظ سے پامیلا نہ صرف ادبی تاریخ کا ایک شاہکار ہے، بلکہ عصری فکر اور ثقافت کے لیے بھی ایک زندہ و جاوید حوالہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو